शब्बर जैदी साहब इस वक्त साबिक चेयरमैन एफबीआर हमारे साथ मौजूद हैं। जैदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम आपके वक्त का। बिल्कुल मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। जी शब्बर जैदी साहब, सबसे पहले यहीं से बात शुरू कर लेते हैं जो अभी रिसेंट सिचुएशन चल रही है। 4 महीने हो चले, नहीं टारगेट अचीव कर पा रहा एफबीआर, इसकी आपको क्या वजूहात नजर आ रही हैं? देखिए समीना, बात बड़ी सिंपल सी है। हम लोग एक बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जुडिशरी नहीं चल रही, हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं चल रहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं चल रहा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रही, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी नहीं चल रही, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एफबीआर में फरिश्ते जमा आ जाएं सारे और फरिश्ते हमें टैक्स जमा करके दें। ये पाकिस्तान का निज़ाम जो कि ब्यूरोक्रेसी चलाती है, ये टोटली पॉल्यूटेड है और एफबीआर भी उसी का हिस्सा है। ये जो प्रेजेंट आपका स्ट्रक्चर है ब्यूरोक्रेसी का, एक ग्रेड नंबर 1 पहली से लेकर 23 तक, इसमें ये लोग टैक्स कलेक्ट करने के लिए बने ही नहीं हैं। ये बने ही लोगों को तंग करने के लिए हैं। तो आप इसमें से 3 आदमी को निकाल देंगे, 2 आदमी को रिवॉर्ड कर देंगे, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। मैंने पब्लिकली पहले कहा था, रिकॉर्ड पर हूँ मैं, कि इनमें से 15,000 आदमियों को आप घर भेज दें और उन्हें कहें कि आप तनख्वाह लेते रहें, आपको दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है, तब ये सिस्टम चलेगा। अदरवाइज़ वो सुबह आता है और सुबह आकर वो पहले ये देखता है कि मैंने किस को तंग करना है और किस से कितने पैसे पकड़ने हैं, और गवर्नमेंट के लिए कोई काम नहीं करना। यही तरीका थानेदार का है, यही तरीका स्टूल मास्टर का है। तो आप ये कह रही हैं कि ये तरीका एफबीआर में नहीं हो, तो ये खेल अब ख़त्म हो गई है। अब बस ये देखें कि कब पर्दा गिरता है। शब्बर जैदी साहब, मैं ये कह रहा हूँ, इमरान यकूब अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये भी कहा था कि इस पूरे निज़ाम को ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। आपने उस वक्त के वज़ीर आज़म को सभी बहुत कुछ कहा था। तो आप क्या समझते हैं किस तरह की ओवरहॉलिंग हो कि ये सिस्टम ठीक हो जाए? देखें, बात यह है, बड़ी सिंपल सी बात यह है ना कि मैंने कहा ना कि 23,000 का एफबीआर का जो अमला है वो तो आता ही इसलिए है दफ्तर में कि वो करप्शन की तरफ आगे बढ़े। अब इसमें रास्ता जो है वो यही है हमारे पास कि हम इसको जितनी जल्दी से जल्दी फेसलेस करें और ऑटोमेट करें, चीज़ों को ऑटोमेट करें, चीज़ों में आप इंसानों का रास्ता, दरमियान में रास्ता निकाल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आया था तो मैंने एक ट्रैक एंड स्टेज सिस्टम लगाने के लिए शुरू किया था, जिस पर आज वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं 4 साल बाद, 5 साल बाद, कि ये फ्रॉड था, और 5 साल तक इन्हें पता ही नहीं लगा कि एक फ्रॉड चलता रहा। देखिए, बात ये है कि अल्टीमेट रास्ता जो है वो दुनिया में अब इंसानों के थ्रू नहीं है, मशीनों के थ्रू है, और वो उसमें करप्शन के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। मगर पाकिस्तान में मसला ये है कि आप मशीन लाकर उस मशीन को एक करप्ट अफसर के हाथ में दे देते हैं। तो जिस तरह ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, जिस तरह पीओएस सिस्टम है, और सारी चीज़ें हैं, वो आप करें। तीसरी बात जो है वो ये है कि हम ये बार बार कह रहे हैं कि जी हम एफबीआर को सही कर दें, एफबीआर को सही कर दें, एफबीआर को सही कर दें, मगर हमने कभी ये नहीं कहा कि बिजनेसमैन जो बैठा हुआ है, जो ये चोरी चकारी कर रहा है, नाजायज़ चीज़ें बेच रहा है, जो स्मगल गुड्स बेच रहा है, उसको हम ये कहें कि भाई स्मगल गुड बेचना ऐसा ही हराम है जैसे शराब और सूअर बेचना। ये तो हम नहीं कहते ना कभी। कभी आपने जुमे के खुतबे में ये बयान सुना है कि स्मगल गुड को बेचना ऐसे ही हराम है जैसे सूअर या शराब का बेचना है? ये सोशल इशू है सर। ठीक है। अच्छा जैदी साहब, ये फरमाइएगा कि एक तरफ 2 महीने पहले आप एक अफसर को तमगा देते हैं और उसको बड़ा सराहते हैं, 2 महीने बाद वो इतना फजूल साबित होता है कि आप उसको सरप्लस पूल में डाल देते हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये क्या मामला है? देखिए, मेरी बात सुने। मेरी जो पूरी फैमिली है ना, हमारी जो फैमिली है, हम लोग सब पहले गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ करते थे, आईसीएस या जो भी गवर्नमेंट के। हमने 2 नस्लें पहले फैसला किया था कि अब हम कभी गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करेंगे।
اس لیے گورنمنٹ کی نوکری نہیں کریں گے کہ گورنمنٹ کی نوکری سے ہم اپنے بچوں کو حلال نہیں کھلا سکتے. تو یہ جو پورا نظام چل رہا ہے اس وقت، اس میں آپ نے افسران کو دو جگہ سے مجبور کیا ہوا ہے. پہلی بات، وہ حلال کھا ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی تنخواہ اتنی کم ہے. دوسری بات، آپ نے اس کو اس کے اعلیٰ افسروں کے ہاتھ اتنا مجبور کر دیا ہے کہ آج پوری بیوروکریسی کے اندر آپ مجھے بٹھا دیں FBR میں آپ کو لسٹ دے دوں گا کہ یہ والا بندہ PTI کا ہے، یہ جماعت کا ہے، یہ PMLN کا ہے. آپ نے پوری بیوروکریسی کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ کون کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو یہ جو کر رہے ہیں کہ جی نکال دیا، پھر ایوارڈ دے دیا، پھر واپس کر دیا، پھر کر دیا، یہ سب قوم کے ساتھ مذاق ہے اور اس مذاق کو ختم ہونا چاہیے. یہ جو بندے نکالے گئے ہیں، شبر صاحب، یہ جو اسٹریڈرز ہیں، ہاؤ کین وی برنگ دم ان دی سسٹم؟ اور بیکاز زیادہ چوری تو وہیں سے ہی ہو رہی ہے، تو اور جو اسمگلنگ ہے اس کا کیا روک تھام کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں جو ابھی آپ کے نظر میں ضروری ہیں؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں نا. اسمگلنگ ہونے سے میں روک سکتا ہوں، وہ ایک الگ ایسپیکٹ ہے. مگر میرا کہنا ہے کہ پاکستان میں شراب بھی تو اویلیبل ہے نا، سور بھی اویلیبل ہے. تو کیا شراب اور سور کو آپ بیچ سکتے ہیں بازار میں؟ نہیں بیچ سکتے نا، کیونکہ آپ کا ایک سوشل ٹیبو لگا ہوا ہے کہ وہ چیز نہیں بیچنی چاہیے. اور پہلے پاکستان میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ اسمگل گڈ کو چھپ چھپا کے بیچا کرتے تھے. اب آپ نے مرحوم ضیاء الحق کے بعد اتنا اچھا سسٹم بنایا کہ جو دل چاہے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ سوشل ٹیبو نہیں ہے. تو آپ کو یہ جو ٹیکس سسٹم ہے آپ جب لے کر آ رہے ہیں، یہ کسی آئی لینڈ میں نہیں ہے، یہ کسی جزیرے میں نہیں آپریٹ ہو رہا، یہ پاکستانی معاشرے میں آپریٹ ہو رہا ہے. تو آپ پاکستانی معاشرے میں جب یہ چیزیں ٹیبو کریں گے، اسمگلنگ کو آپ برا سمجھیں گے، برا کریں گے، تو پھر اسمگلنگ رکے گی نا. آپ نے تو کہا یار اسمگل گڈ بک رہی ہیں، افغان ٹرائبز کی گڈز بک رہی ہیں، تو یہ سب آپ نے ان چیزوں کو آپ نے الاؤ کیا ہوا ہے. میں صرف عرض یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سوسائٹی کلیپس کر چکی ہے. اب اس بلڈنگ کو آپ گرنے دیں ایک دفعہ، پھر اس کو دوبارہ بنائیں گے. اب آپ اس بلڈنگ کو جو ساتھ میں تھوڑے بڑے سریے لگا کے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سیدھی نہیں ہوگی. اس کو ایک دفعہ گرنا ہے اور وہ گرے گی. جتنی جلدی گر کے یہ صحیح ہو اتنا بہتر ہے. اچھا سیدی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بالکل گرنے والی ہے، دوسری طرف سعودیہ سے 35 کمپنیوں سمیت جو ہے نا سرمایہ کار آ رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کار اگر آ بھی جائیں تو اس صورتحال میں وہ کوئی سرمایہ کاری کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، جس دن اعلان ہوا تھا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ آئے گی، اس دن میں نے جیو پر ایک انٹرویو دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میری ساری زندگی گزری ہے انویسٹمنٹ ایڈوائزری میں. آج بھی جب کوئی بھی انویسٹر انویسٹمنٹ ایڈوائزری کے لیے دنیا سے آتا ہے، کہیں سے بھی آئے گا، تو وہ پہلے میرے پاس آتا ہے کہ بھئی یہ پاکستان میں یہ وائبل چیز ہے بھی یا نہیں وائبل چیز ہے. میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چیز لگانے کے لیے آئے گا، کیا لگائے گا جس کا ریٹرن ہے، اور وہ کیسے آئے گا. مجھے ڈالر کا 280 کے ڈالر پر یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ 100 کا ڈالر ساتھ میں انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے جس میں اس کو 8% گروتھ مل رہی ہے. تو یہ ہم لوگوں کو کیوں میں تو میری خواہش ہے کہ انویسٹمنٹ آئے اور ہم انویسٹمنٹ کریں، مگر انویسٹمنٹ کے لیے پہلے آپ لوکل انویسٹر کو، لوکل انوائرمنٹ کو کنڈیوسو تو کریں. جب آپ روزانہ شام کو ٹانک کے اندر اور ڈیرہ اقبال خان میں 3 بندے مار دیتے ہیں، تو میں کیسے کنونس کر سکتا ہوں، کیسے میں اپنے لوگوں کو کہہ سکتا ہوں، چائنیز کو، امریکنز کو، فرینچ کو، کہ آپ کراچی میں آپریٹ کریں؟ آپ لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. مجھے تو باتیں ہی سمجھ نہیں آ رہی، میں تو پتہ نہیں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ تو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کی بات درست ہے کہ ماحول اس وقت مناسب نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بہت سے مسائل ہیں. خود شہباز شریف صاحب بھی ویسے جو وہ کانفرنس میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی بڑے مسائل گنوائے اور ساتھ میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی، اس پہ بڑی بات بھی ہوئی. لیکن لاسٹلی سر، یہ چونکہ ہم اسپیسیفکلی FBR کے حوالے سے بات کر رہے ہیں،
اب پی ٹی اے نے بھی لکھ کے دے دیا ہے کہ جی سمز بند کرنے کا جو آپشن کہا گیا تھا کہ جی سمز بند کر دیں جو لوگ نہیں ٹیکس دے رہے ہیں، انہوں نے اس سے معذرت کر لی کہ یہ نہیں ہمارے لیے پاسبل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اگر موجودہ سسٹم میں تھوڑی بہتری لائی جائے تو کیا اقدامات ایسے کیے جا سکتے ہیں کہ کچھ بہتری آ سکے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بڑا سمپل سا راستہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ کر سکتے تو کر لیں. اس وقت پاکستان میں 30 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صنعتی گیس اور بجلی کنیکشن ہے. 30 لاکھ، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ پاکستان کی 16 کمپنیوں سے بجلی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں، اور ان کے پاس صنعتی کنیکشن ہے، اور سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ 2 لاکھ ہے ٹوٹل، جس میں سے 1 لاکھ ریٹرن فائل کرتے ہیں. تو 29 لاکھ ایسا آدمی ہیں جو سیل ٹیکس میں صنعتی بجلی لے رہا ہے اور سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے. اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ بجلی دے رہا ہے اور ایک ادارہ اس سے ٹیکس نہیں لے سکتا. میں بھی اس میں شامل تھا. تو اگر یہ مذاق ہے تو آپ میرے ساتھ کیا گفتگو کر رہی ہیں پھر؟ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح. میں نے یہ بات فائنانس منسٹر کو کہی ہے. تو آپ یہ بتائیں نا، میں نے آپ کو بڑی سمپل بات کہی ہے. آپ اسے ٹی وی پہ چلائیں نا آپ نے، کہ آپ ان سے پوچھیں کہ پاکستان میں کتنے صنعتی کنیکشن ہیں بجلی کے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی.